السلام علیکم پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے پہلے والی جو کلاس ہے اس میں ہم نے حروف شمسی اور قمری کے بارے میں پڑھا کہ حروف شمسی اور قمری میں کیا فرق ہے اور حروف شمسی اور قمری کی تعداد کتنی ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم حروف شمسی اور قمری کے بارے میں مزید جانیں گے کہ حروف شمسی اور قمری کی پہچان کیا ہے۔ الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے۔ الف لام کو حرف تعریف کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے صرف حرف کہا ہے، حرف سے مراد صرف لام۔ اس میں الف کو ہم تعریف نہیں کہتے بلکہ الف کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو اس صورت میں الف کو ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں اور لام کو حرف تعریف کہتے ہیں۔ الف کو حمزۃ الوصل اس لیے کہتے ہیں، اس کے اوپر جب حرکت ہوتی ہے تو اس کو ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور لام کو حرف تعریف کہتے ہیں۔ برائے تعریف کسی نکرہ لفظ پر آ جائے تو اس کی تنوین کو ختم کر دیتے ہیں اور ایک زبر یا پیش یا حرکت لگا دیتے ہیں۔ مثلاً کتابن، اب جب ہم کتابن کے اوپر الف لام کو داخل کریں گے، الکتاب، اب ہم نے تنوین کو ختم کر دیا، با کے اوپر جو دو پیش تھی اس کو ہم نے ختم کر دیا، کتابو ہم نے کر دیا الکتاب، الکتاب۔ آگے ہم پھر دیکھتے ہیں کتابن، کتابن، اب ہم جب الف لام داخل کریں گے، الکتابہ، الکتابہ، با کے اوپر صرف ایک زبر کو ہم نے پڑھا۔ اسی طرح کتابن، کتابن، اب جب ہم الف لام داخل کریں گے، الکتابی، الکتابی، یعنی کہ ہم نے ایک زیر کو صرف پڑھا، دو زیر ہم نے نہیں پڑھی، تنوین کو ہم نے ختم کر دیا اور صرف ایک حرکت کو پڑھا۔ اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف الہجا کی جو اقسام ہیں وہ دو ہیں، حروف قمری اور حروف شمسی۔ حروف الہجا کی تعداد 28 ہے، تو الف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں حروف الہجا کے وہ 28 ہیں۔ حروف قمری کے 14 الفاظ ہیں اور حروف شمسی کے 14 حرف ہیں اور حروف قمری کے بھی 14 حرف ہیں۔ حروف قمری کے حروف کو اگر ہم پہچان لیتے ہیں تو ہمیں حروف شمسی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور حروف قمری کا اگر ہم مجموعہ یاد کر لیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اتنے زیادہ الفاظ کو یاد کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایک جملہ ہے، اگر اس جملے کو ہم یاد کر لیتے ہیں تو حروف قمری ہمیں خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ جملہ کچھ اس طرح سے ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اب اس فقرے کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، ان سب کو حروف قمری کہتے ہیں۔ خ، قوف، کاف، الف، غین، میم، عین، جیم، با، خ، واو، فا، ہا اور یا، یہ 14 حروف ہیں، ان کو حروف قمری کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی اسم نکرہ جو حروف قمری سے شروع ہو رہا ہو، جب بھی کوئی اسم نکرہ جو حروف قمری سے شروع ہو رہا ہو، جب اس پر الف لام داخل کریں گے تو الفاظ اور الف اور لام دونوں کو پڑھا جائے گا۔ جب بھی کوئی اسم نکرہ جو حروف قمری سے شروع ہو رہا ہو، جب اس پر الف لام داخل کریں گے تو الف اور لام دونوں کو پڑھا جائے گا، لیکن جب اس الف لام سے پہلے کوئی حرف یا لفظ آ جائے
تو اس الف یعنی حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا جائے، لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے الفاظ ہے مسجدن، مسجدن، جب الف لام داخل کریں گے تو المسجد، المسجد، مسجدن سے المسجد۔ اب جب ہم اس الف لام سے پہلے اگر کوئی حرف آ جائے تو اس کو ہم الف لام سے ملا کر پڑھیں گے، تو الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو پڑھیں گے۔ جیسے ہے من المسجدی، من المسجدی۔ اب ہم نے من جو لفظ تھا اس کا جو نون ہے اس کو ہم نے لام سے ملا کر پڑھا، من المسجدی، من المسجدی۔ اب جیسے الفاظ ہے الحمد، الحمد، الحمد۔ اب ہم نے الف کو بھی پڑھا اور لام کو بھی پڑھا۔ جب الحمد کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ہم نے الف کو نہیں پڑھنا بلکہ لام کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے عالمین، رب العالمین۔ اب اگر ہم اس کو پچھلے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے رب العالمین کر کے پڑھیں گے، لام کو پیچھے والے لفظ سے ملائیں گے تو الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جب ہم پیچھے والے لفظ سے نہیں ملائیں گے تو پھر الف اور لام دونوں کو پڑھا جائے گا۔ یہ حروف قمری میں ہے کہ جب بھی پچھلے والے لفظ سے ملائیں گے تو الف کو نہیں پڑھا جائے گا، جب پیچھے والے لفظ سے نہ ملایا جائے تو پھر الف اور لام دونوں کو پڑھا جائے گا۔ جیسے الخالق، الخالق، جب کسی لفظ سے ملا کر پڑھیں گے ہم الخالق، ہم الخالق۔ جیسے ہے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ اب ہم نے ذالک جو لام ہے اس کو کاف سے ملا کے پڑھا ذالک الکتاب۔ یہ اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے تو الکتاب، الکتاب۔ تو یہ تھے حروف قمری۔ تو حروف قمری کے بارے میں آج ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم حروف شمسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف شمسی کون کون سے ہیں۔